حج کسے کہتے ہیں؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 ایام کون سے ہیں؟ اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1 بیت اللہ، نمبر 2 صفا اور مروہ، نمبر 3 منا، نمبر 4 مزدلفہ اور نمبر 5 عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 سعی، نمبر 4 وقوف، نمبر 5 رمی، نمبر 6 قربانی، نمبر 7 حلق یا قصر۔ منا روانگی اور وقوف منا۔ طلوع آفتاب کے بعد منا روانہ ہو جائیں۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 8 ذی الحجہ کی نماز منا میں باجماعت ادا کریں۔ حج کے دوسرے دن کے افعال: 1 فجر اور تکبیر تشریق، 2 روانگی عرفات، نمبر 3 ظہر اور عصر، نمبر 4 وقوف عرفات، نمبر 5 مزدلفہ روانگی، نمبر 7 مغرب اور عشاء۔ منا میں نماز فجر کی ادائیگی اور تکبیر تشریق: 9 ذی الحجہ کو نماز فجر منا میں ادا کریں۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے، اس لیے حاجی اور غیر حاجی دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہیں۔ میدان عرفات روانگی اور وقوف عرفہ: طلوع آفتاب کے بعد غسل جو کہ سنت ہے یا وضو کر کے تلبیہ کہتے ہوئے عرفات روانہ ہو جائیں۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی حاجی زوال سے غروب آفتاب تک ایک لمحے کے لیے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصل حج تو وقوف عرفہ ہے۔ حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ 1 احرام، 2 طواف، 3 سعی، 4 وقوف، 5 رمی، 6 قربانی اور نمبر 7 حلق یا قصر۔ عرفات میں نماز ظہر و عصر کی ادائیگی: عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اپنے خیموں میں ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی عصر کے وقت میں۔ غروب آفتاب کے وقت مزدلفہ روانگی: غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کی اکٹھی ادائیگی: مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں باجماعت ادا کریں۔ مغرب و عشاء کی اکٹھی ادائیگی کا طریقہ: پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، اس کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرائض ادا کرنے اور تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور پھر وتر ادا کریں۔ مزدلفہ پہنچنے سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا: اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اس کے ذمہ مزدلفہ پہنچ کر گزشتہ بیان کردہ طریقے کے مطابق مغرب کی نماز ادا کرنا ضروری ہوگی۔ مزدلفہ میں ذکر و اذکار اور دعائیں کرنا: یہ بڑی فضیلت والی اور مبارک رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، تلبیہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات اپنے پروردگار کو اس خشوع و خضوع سے یاد کریں کہ دل میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی یاد نہ ہو۔ حج کے تیسرے دن 10 ذی الحجہ کو نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ: وقوف مزدلفہ کے رات دعاؤں میں مشغول ہو کر گزارنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں باجماعت ادا کریں، پھر سورج نکلتے تک ذکر و اذکار،
دعا، استغفار اور تلبیہ میں مشغول رہتے ہوئے مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا۔ اس دوران مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائیں جو جمرات کو مارنے کے لیے استعمال کی جائیں۔ ہر حاجی چنے یا کھجور کی گٹھلی کے برابر 70 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائے۔ منی روانگی اور بڑے شیطان کی رمی۔ طلوع آفتاب کے وقت منی روانہ ہو جائیں اور منی پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کیجیے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے۔ پہلے دن کی رمی کے لیے وقت۔ اس دن رمی کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن اس کا جائز وقت 10 ذی الحجہ کے طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن 11 ذی الحجہ کی صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رمی کا طریقہ: 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح کھڑے ہوں کہ منی آپ کے دائیں جانب اور مکہ مکرمہ آپ کے بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون یعنی شیطان پر مارتے جائیں۔ کنکر کا احاطے میں گرنا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ حلق یا قصر کروانا: قربانی کرنے کے بعد مرد پورے سر کے بال منڈوائیں یا پوروں کے سر کے بال انگلی کے پور سے کچھ زیادہ کاٹیں، مگر منڈوانا افضل ہے۔ خواتین پورے سر کے بال انگلی کے پوروں سے کچھ زیادہ کتروائیں، تاہم چوتھائی سر کے بال پور سے کچھ زیادہ کاٹ دیے جائیں تو کافی ہیں۔ حلق یا قصر کی شرعی حیثیت فرض کی ہے۔ اس کے بعد سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قربانی کرنا: رمی کے بعد قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ مقرر ہیں۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر لیجیے۔ تینوں کام ترتیب سے کرنا: ماقبل 10 ذی الحجہ کو جو 3 مناسک جمرہ عقبہ کی رمی، قربانی اور حلق یا قصر ذکر کیے گئے ہیں، ان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کا الٹ کیا تو اس پر دم واجب ہوگا۔ طواف زیارت: حلق یا قصر کے بعد غسل کیجیے۔ اس کے بعد طواف زیارت کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہو جائیں۔ اس کا وقت حلق سے فارغ ہونے کے بعد 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے۔ طواف زیارت کی شرعی حیثیت فرض ہے۔ منی واپسی: ذی الحجہ کو مندرجہ بالا تمام افعال اور مناسک کی ادائیگی کے بعد منی واپس آ جائیں اور رات منی میں ہی گزاریں۔ تینوں جمرات کی رمی: 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں۔ مائع طور پر پہلے جمرہ اولی چھوٹے شیطان کے 7 کنکریاں ماریں، پھر اس کے قریب کچھ فاصلے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں، پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور دعا مانگیں، اور پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، لیکن اس کے پاس کھڑے نہ ہوں اور نہ دعا مانگیں۔ اس دن رمی کی سنت وقت زوال سے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، جبکہ اس کا جائز اور زوال سے صبح صادق طلوع آفتاب سے پہلے تک ہے۔ رمی سے فارغ ہو کر منی واپس آ جائیں۔ 11 ذی الحجہ کو کرنے کے کام: تینوں جمرات کی رمی، قربانی اگر پہلے نہ کی ہو، حلق قربانی کے بعد، طواف زیارت اگر پہلے نہ کیا ہو۔ 13 ذی الحجہ کو منی میں رکنا یا مکہ جانا۔ 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کو اختیار ہے کہ مکہ چلا جائے، اور اگر وہ مکہ نہیں چاہتا اور واپس منی میں جا کر گزارتا ہے، تب اس کے ذمہ 13 ذی الحجہ کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا لازم ہوگی۔ طواف وداع: مندرجہ بالا افعال و مناسک ادا کرنے کے بعد آپ کا حج پایہ تکمیل تک پہنچ گیا۔ مبارک ہو! البتہ ایک طواف رہ گیا جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اس وقت مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل، البتہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کیا جائے تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا، اور اس کا طریقہ عمل نفلی طواف کی طرح ہے۔
یعنی نہ اس میں رمی ہوگی اور نہ ہی اس کے بعد مروہ کی صحیح ہوگی، البتہ طواف کے 2 نفل پڑھنا ضروری ہیں۔